ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 18 اور 19 آج کور کریں گے ہم، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے منافقین کے بارے میں۔ تو منافقین کا طرز عمل اور ان کی جو جھوٹے دعوے اور جو ان کے الزامات اور جو ان کا رد عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں تھا، وہ ساری کارستانیاں ان کی وہ الحمدللہ ہم نے دیکھی اور دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی آیات میں بھی انہی کے بارے میں ذکر ہوگا۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کے آیت نمبر 18 اور 19 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء۔ صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں۔ یہ تینوں اسماء ہیں، اور ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسماء مرفوع تینوں کے اوپر پیش ہے، اور یہ خبر کے طور پر آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں، صم بکم عمی، اس آیت میں ہم مبتدا ہے جو محذوف ہے۔ ان سے پہلے اگر آپ سوچیں ہم لگا ہوا ہے تو ہوگا ہم صم بکم عمی، تو ہم اس میں مبتدا ہے اور یہ معذوف ہے، اس کے اندر ان بلٹ یعنی چھپا ہوا ہے۔ تینوں اسم جو ہے مرفوع ہیں، اور یہ صم بکم عمی یہ خبر کے طور پر آئے ہیں، اور ہم ان کا مبتدا ہے، تو یہ مبتدا اور خبر ہے۔ صم جمع ہے اور اس کا واحد ہے اسم، اسی طرح بکمن بھی جمع ہے اور اس کا واحد ہے ابکم، اور عمیون جمع ہے اعمیٰ۔ تو یہ سارے جمع کے جو ہیں وہ اسم ہیں، اور ان کے جو ہم تفصیل دیکھتے ہیں اسماء کی، جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت دیکھتے ہیں ان تینوں کی ایک ساتھ۔ تینوں مذکر ہیں، عدد میں تینوں جمع ہیں، اور وسعت میں نکرہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو اسم تنوین کے ساتھ آ رہا ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہی ہوگا۔ اعرابی حالت ان کی مرفوع ہے، اور تینوں یہ پیش کے ساتھ آئے ہیں، اور اس لیے مرفوع ہے، یہ خبر کے طور پر آئے ہیں۔ فہم، فا عطفہ اور ہم مبتدا، آگے اس کے بعد فہم آ رہا ہے تو اس میں بھی فا سے شروع ہو رہا ہے فقرہ، تو فا عطفہ ہے اور ہم اس میں مبتدا ہے، اور آگے کیا ہے؟ لا یرجعون، وہ نہیں پلٹیں گے۔ لا نفی کے طور پر، اور فعل جو خبر ہے یرجعون یہ ہم مبتدا کی خبر ہے۔ فہم پس وہ، اس کو ہم نے دیکھ لیا، عاطفہ پلس ضمیر، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، اس کو بھی ہم نے دیکھا، لیکن اس کا فعل جو ہے اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ یرجعون مادہ اس کا را جیم عین، باب ہے ضربا، ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا رجع، مضارع کا پہلا صیغہ یرجعو، یہ ہے ضربا، باب اس کی گردانے، ضربا یضربو، رجع یرجعو، اور آیہ مبارکہ میں یرجعون استعمال ہوا ہے، اور دیکھیں یرجعون یہاں پہ مضارع کا صیغہ ہے، اور ضربا کی گردان میں کہاں فٹ ہوگا؟ یرجعون یضربون، یضربون اور یرجعون ایک جیسے ہیں، فعل مضارع جمع غائب مذکر، یہ ہے اس کی پوزیشن۔ وہ لوٹیں گے،
لیکن اس کے پہلے اگر لا لگا دیا جائے تو ہو جائے گا وہ نہیں لوٹیں گے، لا یرجعون۔ او یا، اور یہ عاطفہ ہے، عاطفہ کی تفصیل ہم نے دیکھی ہے۔ او یہاں پہ دیکھیں عاطفہ کے طور پر، اور عمومی طور پر جو قرآن پاک میں حروف عاطفہ آئے ہیں اس کی لسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ او، وا، ثم، فا، ام، حتی، لا، اور لا، لیکن، اور بل۔ یہ لیکن اور بل یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہیں۔ او جو استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں جو فہم ہے وہ یہ ہے کہ او کا مطلب پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک چن لو، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں وا کا مطلب پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا، مگر وقت اور ترتیب کی قید نہیں، بیچ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی واو آ جائے تو بھی یہ عاطفہ ہی ہے، لیکن جو بات ہو رہی ہے اس میں وقفہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ لمبا۔ اور ثم جو ہے وہ پہلے دوسرے کام کے درمیان کوئی دوسرا کام نہ ہوگا، یعنی ترتیب قائم رہے گی، اور ایک کام اور دوسرے کام کے درمیان بیچ میں کوئی دوسرا کام نہ ہوگا، یعنی یہ ثم کا مطلب ہے۔ ایک کام ہوا اس کے امیڈیٹلی تھوڑا وقفہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ترتیب میں دوسری بیچ میں کوئی چیز نہیں آئے گی۔ لیکن اوپر جیسے واو ہے اس کے درمیان کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس بات کا ذکر کیا گیا وہ ہو کے رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں فا آ جائے تو اس کا مطلب ہے جس بات کا ذکر ہوا ہے فوراً اس کے بعد وہ کام ہونا یقینی ہے، تو فا امیڈیٹلی کا معنی دے گا۔ ام یہ بھی آپشنل ہے، ام کا مطلب ہے چاہے یا بھلے، یعنی یہ ہے یا وہ ہے، دونوں کا مطلب اس میں بھی آئے گا۔ واپس جائیں گے، کسیبن جیسے کہ بارش، یہ دیکھیں مرکب جاری ہے، اس کی تفصیل دیکھیں، قصیبن، کا اور سیبن، کا حروف جارہ میں سے ہے، مرکب جاری بنا، اور مرکب جاری آپ کو معلوم ہے کہ کسی اسم سے پہلے اگر حروف جارہ میں سے کوئی آ جائے کوئی حرف تو اس اگلے والے اسم کو وہ زیر کرتا ہے، مجرور کر دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کا اور یہ حروف جارہ کی ساری لسٹ، یہ 11 حروف ہیں، عمومی طور پر قرآن میں یوز ہوئے ہیں، اور یہاں پہ تیسرے نمبر پہ کا، کل جنتی، اور یہاں پہ کا سیبن۔ جنس میں جو ہے سیبن کے بارے میں بات ہوگی کہ یہ مذکر ہے، اور عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ اور پھر دیکھیں من السماء، آگے دوسرا جو مرکب جاری آ رہا ہے، من کے بعد السماء، یہ من ہے چھٹے نمبر پہ، اور یہاں پہ من السماء کی ہی مثال موجود ہے، تو اس میں السماء جو ہے یہ اسم ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ جنس میں یہ مؤنث ہے، سمائی مؤنث ہے، یہ کیوں کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو نہ تو حقیقی طور پر مؤنث یا مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی قیاسی طور پر ہوتے ہیں، یعنی ان کے تا مربوطہ لگا ہو تو مؤنث ہے، نہ ہو تو مذکر کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو عربوں سے مؤنث ہی سنے گئے ہیں، وہ سماعی طور پر مؤنث ہیں، اور ان کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سورہ اللہ میں موجود ہے، اس میں ساری تفصیل ان کی پورے جو اسماء ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ آپ ضرور سنیں۔ جنس میں مؤنث، عدد میں واحد، وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے، یعنی زیر کے ساتھ لگا ہوا ہے، السمائی۔ من السماء ہم نے دیکھا آسمان سے، مرکب جاری ہے۔ آگے چلتے ہیں، فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم، اور اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ فیہ اس میں ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم، فیہ اس میں، اور یہ مرکب جاری، اس کو دیکھتے ہیں، جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر،
فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں فیہ جو ہے اس کو پہلے لایا گیا کیونکہ یہ مرکب جاری ہے، اور یہ اصول آپ کو پہلے بتلایا ہوا ہے، اگر خبر مرکب جاری کی شکل میں ہو تو اسے مقدم اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور اگر خبر کو اہمیت دینی ہو یعنی بہت اہم خبر ہو تو بھی اس کو مبتدا سے پہلے لایا جا سکتا ہے۔ ظلمات فیہ یعنی ظلمات جو ہے یہاں پہ مبتدا کے طور پر، اور فیہ خبر ہے اور اس کو پہلے کر دیا گیا فیہ ظلمات، تو ظلمات فیہ جو ہے یہ اصل ترتیب اس کی اگر یوں بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ظلمات کا جو مفرد ہے ظلمتن، اور یہ فیمیل ہے کیونکہ اس کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہوا ہے۔ ورعد فیہ، دیکھیں یہ بھی فیہ پہلے ہے کیونکہ خبر مقدم ہے، اور رعد جو ہے وہ مبتدا بعد میں ہے، لیکن اس کو یوں پڑھا جائے ورعد فیہ تو بھی ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں اور آگے وبرق فیہ، یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی فیہ سب کے ساتھ ہے، یہاں ایک دفعہ لگا دیا گیا، آگے تینوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ریلیشن ہے، تو وبرق فیہ یہ ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح ظلمات جو ہے یہ دیکھیں جنس میں یہ مؤنث ہے، کیوں؟ تا مربوطہ لگا ہوا ہے ظلمتن کے ساتھ، اور عدد میں یہ جمع ہے، واحد اس کا ظلمتن، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے، کیوں کہ یہ جو ہے وہ مبتدا ہے مرفوع حالت میں۔ اور عدن جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اور اعرابی حالت اس کی بھی اسی طرح مرفوع ہے۔ برقن جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اور اعرابی حالت مرفوع۔ تو یہ سارے اسماء ان کی تفصیلات ہم نے دیکھی۔ ورعد و برق یہ سب ہو گیا۔ آگے دیکھیں یجعلون، وہ ٹھونستے ہیں، یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ یجعلون اس کا مادہ ہے جیم عین اور لام، باب ہے فتح، پہلا صیغہ بنے گا جعلا فتح کے پیٹرن پر، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یجعلو، یہ دیکھیں فتح ماضی اور مضارع، فتح یفتح، جعلا یجعلو بالکل ایک طرح سے ہیں۔ اور یجعلون کس جگہ پہ ہے؟ یفتحون مضارع جمع غائب، وہ بناتے ہیں، مضارع جمع غائب مذکر کا صیغہ ہے، واپس جائیں گے۔ اصابعہم اپنی انگلیاں یعنی ان کی انگلیاں، اور یہ بنے گا مرکب اضافی، انگلیوں کی جو نسبت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یا جن کے اوپر بارش آ رہی ہے اور گرج چمک پڑ رہی ہے ان کو، تو وہ اس کے ڈر سے اپنی کانوں میں انگلیاں، اپنی انگلیاں یعنی ان کی انگلیاں وہ ڈال رہے ہیں، مرکب اضافی۔ اصابعہم مرکب اضافی، اصابع اور پلس ہم یہ مرکب بنا، اس میں اصابع مفعول بہی ہے، اس لیے یہ زبر کے ساتھ آیا ہے، ورنہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، مضاف پیش کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہ دیکھیں کتاب اللہ، تو کتاب کے اوپر پیش ہے، اصابع کے اوپر پیش ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ یجعلون کا مفعول بہی ہے تو وہ زبر یعنی منصوب حالت میں آتا ہے مفعول۔ آگے چلتے ہیں، اسم جمع ہے اصابع، اور اس کا جو واحد ہے مفرد وہ بنے گا اصبعون، ایک انگلی اصبعون، اور جمع میں اصابعون ساری انگلیاں۔ اسم جمع اذان، یہ جمع ہے اور اس کا مفرد بنے گا اذن۔ فی اذانہم، یہاں میں دیکھیں فی اذانہم، یہ مرکب دیکھیں کیا ہے، اس میں فی اذان مرکب جاری ہے، فی لگا ہوا ہے پہلے، اور پھر اذانہم، اذان اور ہم یہ ان کے کان، اس میں بھی کا کے کی کا مطلب آیا ہے، اور نسبت کانوں کی ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ مرکب اضافی بنے گا۔ اصابع مفعول بہی یجعلون کا ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟
اصابع اپنی انگلیاں، اصابعہم جنس میں مذکر، عدد میں جمع، وسعت میں یہ نکرہ ہے اور اعرابی حالت منصوب ہے کیونکہ مفعول بہی ہے جو کہ حالت نصب میں آتا ہے۔ اذان میں مذکر، عدد میں یہ جمع، وسعت میں نکرہ اور اعرابی حالت مجرور۔ اور اگلی حصہ جو آیت کا ہے اس پہ چلتے ہیں۔ فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ فی اذانہم ان کے کانوں میں، مرکب جاری اور مرکب اضافی، یہ ہم نے دیکھا ابھی کہ دیکھیں اس میں فی اذان مرکب جاری اور اذانہم مرکب اضافی ہے۔ من الصواعق بجلی کے کڑک سے، مرکب جاری ہے، من الصواعق من پلس الصواعق مرکب جاری، من الصواعق اس میں دیکھیں من یہ چھٹے نمبر پہ من السماء کی مثال ہے اور الصواعق صاعقہ کی جمع ہے، صواعق، اور جنس میں یہ مؤنث کیونکہ صاعقہ دیکھیں تا مربوطہ کے ساتھ ہے مؤنث کے طور پر، اور عدد جمع، وسعت اس کی اور اعرابی حالت دیکھتے ہیں، وسعت میں معرفہ اور اعرابی حالت مجرور ہے۔ حذر الموت موت کا ڈر، یہ مرکب اضافی، حذر الموتی مرکب اضافی، اور اس میں دیکھیں حذرہ مفعول لہو ہے اور مفعول لہو کیا ہے اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے، اور یہ منصوب حالت میں آیا ہے حذرہ، اس کو ہونا چاہیے تھا یا حذرو، حذر الموت کتاب اللہ کی طرح کتابو پیش کے ساتھ آیا ہے، لیکن حذرہ جو ہے زبر کے ساتھ کیوں آیا؟ کیونکہ مفعول لہو ہے۔ یہ دیکھیں مفعول لہو ایسا اسم جو فعل کا سبب اور غرض و غایت بیان کرے، اسم مفعول لہو کہلاتا ہے۔ یہ منصوبات میں چوتھے نمبر پہ، منصوبات سارے ایسے اسم جو ہمیشہ حالت نصب میں آتے ہیں، اور یہ دیکھیں اس نے بتایا ہے کہ ضرب الوالد الولد تادیباً، یعنی والد نے اپنے بچے کو مارا، تادیباً یعنی اس کو تربیت دینے کے لیے یا اس کو تعظیم سکھانے کے لیے، تادیباً اس کو مارا، تو فعل کا جو سبب بتا رہا ہے وہ تادیباً ہے یہاں پہ۔ اسی طرح یجعلون جو فعل ہے اس کا جو سبب ہے حذرہ، ڈر ہے، خوف ہے ان کو اپنی موت کا، لہٰذا وہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں، تو یہ ہوا مفعول لہو، اس لیے یہ حالت نصب میں آیا۔ واللہ اور اللہ عاطفہ اور مبتدا ہے، واللہ محیطم دیکھیں واو اس میں عاطفہ ہے اور اللہ فاعل بھی ہے اور مبتدا بھی ہے یہاں پہ، یعنی اللہ ہو محیطن، اللہ فاعل بھی ہے، وہ کیا اللہ کام کر رہا ہے، اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو یہاں پہ محیطن اسم فاعل ہے اور فاعل کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ اللہ چونکہ مبتدا بھی ہے تو یہ محیطن اس کی خبر بھی ہے۔ بالکافرین یہ مفعول بہی ہے، کس کا؟ محیطن، اللہ جو ہے وہ ان کو گھیرے میں ہے، کس کو گھیرے میں کیا ہوا ہے اللہ نے؟ کافرین کو، تو مفعول بہی جو ہے ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے۔ بالکافرین بھی کی وجہ سے کافرین نصب میں جائے گا، لیکن نصب میں نہیں ہے، یہاں پہ محلن جو ہے وہ منصوب ہے کیونکہ مفعول بہی ہے، لیکن کافرون تھا یہ اصل میں، تو حالت نصب اور جر دونوں اس کی کافرون کے بجائے کافرین بنے گی، واو نون ہٹ کے یا نون لگ جائے گا۔ یہ مرکب جاری ہے، متعلق ہے محیطن، گھیرے میں جس نے لیا ہوا ہے، کس نے؟ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ الکافر کی جمع الکافرون، اور جمع سالم ہے
حالت جر میں جب جائے گا یہ تو اس کی حالت جر بنے گی الکافرین، جو یہاں پہ ہے اصل میں یہ کافرون تھا۔ اور اس کو دیکھیں گے کافرون کو جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں جمع ہے، وسعت میں معرفہ ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے بی کی وجہ سے۔ محیطن اسم فاعل اور اس کا مادہ ہے ہا، واو اور تا۔ باب اسلمہ ہے اور باب اسلمہ کے پیٹرن پہ ہا و تا جو ہے یہ تعلیل کے بعد، واو چونکہ اس کے اندر حروف علت میں سے ہے تو تعلیل کی بات یہ بنے گا احاطہ، اسلمہ احاطہ۔ اور یہ فعل مضارع میں جب جائے گا تو بنے گا یحیطو، اور یہ دیکھیں باب اسلمہ، اسلمہ یسلمو، احاطہ یحیطو۔ فاعل واحد محیطن، گھیرے میں لینے والا۔ تو یہ دیکھیں باب اسلمہ کا جو فاعل ہے یا مفعول ہے، مزید فی کے جتنے بھی باب آئیں گے اس میں جو بھی فاعل مفعول آئے گا وہ میم کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ محیط زیر کے ساتھ، اور اس کا اگر مفعول بنایا جائے تو بنے گا محاط، یعنی ہا کے اوپر زبر چلی جائے گی، محیط محاط، یہ فاعل اور مفعول ہیں۔ تو یہاں پہ فاعل واحد محیطن، گھیرے میں لینے والا۔ واپس جائیں گے، محیطن ہم نے دیکھ لیا، گھیرے ہوئے ہے، یہ خبر ہے اس کی، اللہ مبتدا ہے تو اس کی خبر محیطن۔ بالکافرین کو بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ مرکب جاری ہے۔ تو یوں الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آج 2 آیات 18 اور 19 ہم نے کور کی۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس قرآن سے ہی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہوئے کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت محترم ناظرین اور خاص طور پر نوجوان ناظرین، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم نے آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 دیکھ لی، جس کا پیغام یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ جو ہے کبھی پلٹیں گے نہیں، کیونکہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر ان کی مثال دی گئی کہ حالت یہ ہے ان کی کہ جب ان کے اوپر بارش ہو، یعنی وہ ماحول بنایا گیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ خوش تو ہوتے ہیں اس میں، لیکن یعنی یہ بارش سے مراد جو ہے دنیا کے فوائد، لیکن اس میں جب گرج چمک مشکلات آتی ہیں یا دین کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ مشکل نظر آئے گی، تو پھر یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بہرے گونگے اور اندھے بن جاتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو منافقین کا طرز عمل ہے، یعنی کہنے کو مسلمان ہیں لیکن نہ دین کو سیکھنے کی فکر ہے، نہ دین پر چلنے کی فکر ہے، اور نہ اس دین کے نفاذ کی فکر ہے، نہ اس قرآن کے قوانین کو جاری کرنے کی فکر ہے، تو یہ اسی طرح ہے، یہ بہرے اندھے گونگے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ نے بحیثیت مسلمان جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ کہ قرآن کو خود بھی سمجھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں، اور اس چینل کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تعارف کروائیں اس کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔